أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لفظی ترجمہ پھر اگر زلل تم ڈگمگا گئے، پھر اگر تم ڈگمگا گئے، من بعد اس کے بعد، ما جو کہ جاءتکم تمہارے پاس آئے، البینات واضح احکام، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں اور کتابوں کے ذریعے واضح احکامات دے دیے گئے اور ان پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت بھی دے دی کہ یہ اللہ کی طرف سے واضح ہدایات ہے، واضح نشانیاں ہیں، سمجھا دیا، کر کے دکھا دیا نبیوں نے، اور پھر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر اس عمل کرنے میں ہم ڈگمگا گئے، ہم نے کمزوری دکھائی، ہم نے کچھ پہ عمل کیا، کچھ پہ نہ کیا، تو پھر فَاعْلَمُوا تو جان لو، انا کہ اللہ فَاعْلَمُوا ان اللہ تو جان لو کہ اللہ عزیز الحکیم، غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات پر غلبہ رکھتا ہے، اور لیکن وہ یہ غلبہ اپنی حکمت کے تحت استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس وقت کیا جو ہے وہ ایکشن لینا ہے، کس کے خلاف لینا ہے اور کس کو ڈیل دینی ہے۔ اللہ فعلم ہو تو جان لو کہ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت بھی والا بھی ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ آ چکی ہیں تمہارے پاس کھلی نشانیاں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تو جان لو کہ اللہ بے شک زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 209 کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ مفہوم اس آیت کا صاحب تفہیم القرآن بیان کرتے ہیں، جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست طاقت بھی رکھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اپنے مجرموں کو سزا کس طرح دے۔ اور آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کسی کو کسی طرح کی سزا میں دے، کسی کو کسی طرح کی سزا میں دے، کسی کی دنیا میں پکڑ ہو رہی ہے، کسی کو اتنی ڈھیل دی جا رہی ہے کہ وہ آخرت تک جو ہے وہ توبہ نہیں کرتا اور آخرت میں گناہ گار ہو کر پہنچتا پھر اپنی سزا پاتا ہے۔ ڈاکٹر اسلم صدیقی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کھلی ہوئی تنبیہات کے بعد بھی جو تمہارے پاس آ چکی ہیں تم پھسل گئے تو جان رکھو گے اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بینات سے مراد وہ تنبیہات ہیں جو قرآن کریم نے شیطان کی چالوں سے بچنے اور اس کے فتنوں سے آگاہ کرنے کے لیے جا بجا ہمیں بیان فرمائی ہیں، جو کہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور ان طریقوں کے اوپر چل کے شیطان کی چالوں سے بچنا چاہیے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کا امتحان لینے کے لیے ساتھ ہی ایک بڑی قوت شیطان اور اس کے متبعین کو بھی موقع دیا ہے کہ انسان کے اندر جو بھلائی کی صفت ہے جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تم اسے روکنے اور برائی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرو تو کوشش کرنے میں تم آزاد ہو، لیکن اس کے نتیجے میں جو بندہ تمہاری دعوت قبول کرے گا اس کو عذاب ملے گا، جو اللہ کے نبیوں کی دعوت قبول کرے گا اسے ہدایت، روشنی اور انعام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صراط مستقیم نبیوں کے ذریعے سکھایا ہے، اور شیطان جو ہے وہ اپنی کوششوں کے ذریعے انسان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ انسان کی آزمائش ہے کہ وہ انبیاء کے ذریعے جو ہدایت آئی ہے اس کو قبول کرتا ہے یا شیطان کے نقش قدم کی
پیروی کرتا ہے، جیسے کہ پچھلی آیات میں بتایا گیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی عزیز ذات ہے، غالب ہے، توانا ہے، اور جب بھی تمہیں پکڑنا چاہے تو تم ہزار کوشش کے باوجود اس سے نہیں بچ سکو گے، لیکن کمزور حکمران کی طرح پکڑنے میں وہ جلدی نہیں کرتا، کیونکہ اسے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ اگر میں نے ان مجرموں کو آج نہ پکڑا تو کل یہ میری گرفت میں نہیں آ سکیں گے، نہیں، بلکہ اس کے پکڑنے میں تاخیر دراصل اس کی حکمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت کا اظہار ہے کہ وہ بار بار ڈیل دیتا ہے، بار بار ڈیل دیتا ہے، تاکہ لوگ اگر سنبھلنا چاہے تو اپنے انجام کو درست کرنا چاہے تو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والے کو پنپنے کا بھی موقع دیا ہے، اور اسی طرح برائی کرنے والے کو بھی موقع دیا ہے کہ اگر وہ برائی کرتا رہے تو تب بھی، اور توبہ کرنا دے تب بھی، یہ اس کے لیے موقع ہے۔ اور اس کا ایک حقیقی مقصد ہے یہ سب کچھ پیدا کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، لہذا انسان کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ اس عزیز ذات کی گرفت میں آ جائے۔ اسے اس کی ڈھیل سے فائدہ اٹھانا چاہیے جو اللہ نے ہمیں ڈھیل دی ہے، اسے فائدہ اٹھا کر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے حکیم ہونے کی وجہ سے ہمیں سنبھلنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ مولانا عبد الرحمن کلانی لکھتے ہیں کہ اگر تم نے کچھ بغلی پالیسی اختیار کی، کچھ احکام پر عمل کیا، کچھ پر نہ کیا، کچھ اپنی مانی، مسلمانوں کی مانی، کو غیر مسلموں کی مانی، کچھ مسلمانوں اسلام کے احکام پر چلنے میں کوئی ناگواری محسوس ہوئی تو وہاں اپنی مرضی کر لی، اسلام کے احکام کو پش پش ڈال دیا، تو خوب سمجھ لو اے لوگو، خوب سمجھ لو کہ اللہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، ذلیل و خوار بھی کر سکتا ہے، اور کسی بھی وقت یہ اس کی حکمت جو ہے وہ عمل پیرا ہو سکتی ہے کہ بندے کو اس کی عملی سزا دے، لیکن اللہ کی حکمت بھی کامل ہے، اس لیے وہ اپنی حکمت سے طے کرتا ہے کہ کس کو کب اور کتنی سزا دینی ہے۔ لہذا ایسے کافر فوری طور پر عذاب میں نہیں پکڑے جا رہے تو یہ سمجھ بیٹھنا حماقت ہے کہ وہ سزا سے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے۔ ڈاکٹر اسحاق احمد لکھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ میں بھی حکمت ہے، اگر اس کی طرف سے پکڑ کا معاملہ نہ ہو تو پھر دین کا پورا نظام بے معنی ہو رہ جاتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے گناہ پر پکڑ ہی نہیں تو پھر آزمائش کیا ہوئی؟ آج آزمائش ہے، کل پکڑ ہے، پھر جزا اور سزا ہے، پھر جنت اور جہنم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے چیلوں اور ان کی سازشوں سے بچائے، اور شیطان کی کہنا ماننے والوں میں شامل نہ کرے۔ کیوں کہ ہمیں نبیوں کا کہنا ماننا ہے، ہمیں اللہ کا کہنا ماننا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے اگر شیطان کی کوئی قوت ہے اور وہ ہمیں اس سے روک رہی ہے تو ہمیں اس کے مقابلے میں ڈھال بننا ہے، ہمیں دین کی باتوں پہ چلنا ہے، اسلام میں پورے کا پورے داخل ہونا ہے، اپنے انجام کی فکر کرنی ہے، قبل اس کے کہ بندہ اس حکیم ذات کی اس ڈیل سے فائدہ اٹھا لے اور اب توبہ استغفار کر لے۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر قیامت آنے والی ہے اور جزا اور سزا، وہاں پر عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ آئیے آج سے ہم بھی توبہ کریں، استغفار پڑھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔